وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام تشریق کتنے دن ہیں؟ عید کے دن کے بعد کچھ 2 دن کہتے ہیں اور کچھ 3 دن کہتے ہیں، وضاحت کر دیں جی۔ دیکھیے، ایام یہ یوم کی جمع ہے، اور جمع کا جو لفظ ہے وہ 3 یا 3 سے زائد پر بولا جاتا ہے۔ کم از کم جو جمع ہوتی ہے وہ 3 ہوتی ہے۔ 2 کو عربی زبان میں تثنیہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے واحد، ایک، اور پھر ہوتا ہے تثنیہ، اور جو 2 پر بولا جاتا ہے، اور پھر تیسری چیز ہوتی ہے جمع۔ تو یہاں پر ایام تشریق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور احادیث میں بھی ایام تشریق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم وہ دن 3 ہیں، یا اس سے زائد ہوں گے تو 3 دن ہیں ایام تشریق۔ اور یہ 3 دن عید الاضحیٰ کے بعد، یعنی 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے، تو اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 3 دن ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اور یہ 3 دن کھانے پینے کی اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي ایام معدودات، کہ اللہ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں۔ اور اس کے بعد فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 203 ہے۔ تو فرمایا کہ ایام معدودات، یعنی جو گنتی کے چند دن ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور اس سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایام تشریق ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کو پڑھنا ایام تشریق میں یہ سنت ہے، تو کثرت سے ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، کہ جو حاجی لوگ 2 دن، یعنی عید الاضحیٰ کے دن کے بعد 10 ذی الحجہ کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کے مینا سے نکلنا چاہتے ہیں، غروب آفتاب سے پہلے وہ نکل جائیں، تو وہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ 2 دن بھی مینا میں رہ سکتے ہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو تیسرا دن بھی رہتا ہے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تیسرا دن بھی وہاں پہ گزارا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ بھی حج کرنے جاتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ ایام تشریق کنکریاں مارنے کے 3 دن ہوتے ہیں۔ ایک تو 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، اس کے بعد 3 دن مزید ہوتے ہیں۔ اور 10 ذی الحجہ کو صرف ایک جمرے کو کنکری ماری جاتی ہے، 11 کو تینوں کو ماری جاتی ہیں، 12 کو بھی تینوں کو ماری جاتی ہیں، اور 12 کو تینوں کو مار کے اگر کوئی نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے، ورنہ 13 کو بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں اور تینوں کو ماری جاتی ہیں۔ تو عید کے بعد 3 دن یہ ایام تشریق ہیں۔ اگر عید کے بعد 2 دن ہوتے تو پھر احادیث میں لفظ یومین کا آتا، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے۔ سنن ابی داؤد میں آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے عید کے دن ہیں یوم عرفہ، یوم النحر، اور عید کا جو دن ہے اس کو یوم النحر آقا علیہ السلام نے کہا ہے۔ فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق یہ مسلمانوں کے عید کے دن ہیں، اس میں کھانا پینا چاہیے، اور پھر ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع کیا، اور فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں۔ تو عید والے دن کو یوم النحر کہا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا ایام تشریق۔ تو اس کے بعد کے 3 دن اس سے مراد ہیں۔ حاجیوں کے اعمال بھی 3 دن تک جاری رہتے ہیں، 13 ذی الحجہ تک، اور اسی طرح ان 3 دنوں کو ہی ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح حجاج وہاں پہ مینا میں 3 دن رہتے ہیں، اسی طرح قربانی بھی 3 دن تک کی جا سکتی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ ایام تشریق ہیں۔ اور یہ یعنی جو تیسرا دن ہے 13 ذی الحجہ کا، اس کو ایام تشریق سے نکالنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ یہ احادیث اور قرآن مجید کی آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ 3 دن ہی ایام میں آتے ہیں۔ اگر 2 دن ہوتے تو پھر یومین کا لفظ استعمال ہوتا، کہ عید کے بعد 2 دن، 2 دن کو عربی میں کہتے ہیں یومین، لیکن ایام کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ 2 نہیں بلکہ 2 سے زائد ہیں، اور وہ 3 ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ کھانے پینے کے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی ممانعت ہے۔ تو
تو تاکہ مسلمان ان میں قربانی کا گوشت کھائیں اور پھر اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور تکبیرات اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔